وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا درس نمبر 19 ہے، مادہ اللغۃ العربیہ زاد اکیڈیمیا مستوی الاول میں۔ آج کے اس درس میں جمع المؤنث السالم وملحقاتہ، ساؤنڈ فیمینن پلورل اور وہ اسماء جو اس سے جڑے ہوئے ہیں حکم کے اعتبار سے، کیونکہ اس کی طرح نظر آتے ہیں۔ اس تعلق سے آج انشاءاللہ بات ہوگی ساؤنڈ فیمینن پلورل اور وہ اسماء، وہ ناؤنس جو اس کے حکم میں آتے ہیں اسی کی طرح ہوتے ہیں، لیکن انہیں جمع مؤنث سالم نہیں کہا جا سکتا۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمع یا تو سالم ہوتی ہے یا مکسر ہوتی ہے۔ سالم دو قسموں کی ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث۔ پچھلے درس میں ہم نے جمع مذکر سالم کو دیکھ لیا تھا، اس درس میں جمع مؤنث سالم کو دیکھیں گے۔ سالم سے مراد ہے کہ اس اسم کا جو اصل شکل ہوتی ہے مفرد کی، وہ جمع کے اندر باقی رہ جاتی ہے، بگڑتی نہیں ہے، اسی لیے اس کو سالم کہتے ہیں۔ جیسے مومن مومنون، مسلمتن مسلماتن، تو وہ جو لفظ مسلم ہے یہ اصل ہے مفرد، یہ جب جمع بنتی ہے تو یہ اس میں بھی نظر آتا ہے، جیسے یہاں پر مؤمناتن، مومناتن میں مؤمن لفظ جو ہے یہ اصل ہے، یہ مفرد ہے اصل مومن، تو جب اس کی جمع بنائیں گے تو یہ لفظ نظر آئے گا۔ جیسے پین پینس، بک بکس، اس طرح سے۔ تو وہ اس میں بیگ بیگز، تو جیسے اس میں مفرد نظر آتا ہے بیگ، صرف ایس کا اضافہ ہوتا ہے، ویسے یہاں بھی الف اور تا کا اضافہ ہوتا ہے جمع مؤنث سالم میں۔ جمع مؤنث سالم کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں ہوا مدل علی اکثر من اثنین بزیادت الف و تاء علی مفردہ، یہ وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے سب سے پہلے، کیونکہ جمع اسی کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ ہو، مطلب تین اور تین سے زیادہ، اور اس کے آخر میں الف اور تا زائدتان دونوں ایکسٹرا ہوں، الف اور تا ایکسٹرا ہوں، یعنی روٹ مادے کا حصہ نہ ہو، روٹ کا حصہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر روٹ کا حصہ ہوں گے تو پھر وہ اسے ہم جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے، جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے۔ مثلا جیسے ابیاتن، اب ابیاتن میں دیکھیں الف بھی آ رہا ہے تا بھی آ رہا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابیاتن جمع مؤنث سالم ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تا اس کے روٹ کا حصہ ہے، الف زائدہ ہے اس میں لیکن تا زائدہ نہیں ہے، اصل روٹ با یا اور تا ہے اس میں، اس سے ابیات بنا ہے، تو ابیات جو ہے یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے مثلا اموات، امواتن، امواتن کو ہم جمع مؤنث سالم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ تا روٹ کا حصہ ہے، موت، موت سے اموات ہے، اور یہ الف زائدہ ہے بس یہاں پہ۔ تو جمع مؤنث سالم کے لیے ضروری ہے کہ الف اور تا دونوں زائدہ ہوں، دونوں ایکسٹرا ہوں روٹ کے بعد، اصل کے بعد، لیکن اگر روٹ کا حصہ ہوں گے تو ہم اسے جو ہے جمع نہیں کہہ سکتے، جمع مؤنث سالم اسے نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مراد ہے روٹ کے ایکسٹرا ہونے، یعنی ان دونوں لیٹرز کے روٹ کے علاوہ ایکسٹرا ہونے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مفرد کو، مفرد پر اس کا اضافہ کیا جاتا ہے، سنگولر ورڈ جیسے مومن، مومنتن، مومنتن پر آپ جب جوڑیں گے تو مومناتن ہو جائے گا، صالحتن صالحاتن، صائمتن صائماتن، مسلمتن مسلماتن، کریمتن کریماتن، فاطمتن فاطماتن، اس طرح سے۔ تو اصل پر، روٹ پر جو اصل ما ہوتا ہے مفرد، اس پر الف اور تا ایکسٹرا زائدہ جو ہے وہ لائے جاتے ہیں، ایڈ کیے جاتے ہیں، تو اس سے یہ جمع مؤنث السالم بن جاتا ہے۔ اب یہ جو جمع مؤنث سالم ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو جمع مؤنث سالم اولاً تو جو عاقل مؤنث ہوتی ہیں، مؤنث ہیومن پلورل آپ کہہ سکتے ہیں، ہیومن پلورل یعنی کہ انسانوں کے لیے، اس میں بھی عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو حقیقی مؤنث ہوگی اس کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، آتن کا، حقیقی مؤنث کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا تھا مؤنث یا تو حقیقی ہوتی ہے یا مجازی، اسی طرح سے مؤنث لفظی ہوتی ہے یا معنوی۔ تو جو مؤنث حقیقی ہوگی اس کے لیے الف تا کا اضافہ کیا جائے گا، جیسے ہم نے دیکھا فاطمتن، فاطمتن حقیقی مؤنث ہے، عورت کا نام ہے، تو فاطماتن کہہ سکتے ہیں۔ زینبو، زینبو بھی مؤنث کا نام ہے، عورت کا علم ہے، اس کے لیے بھی اگر آپ چاہیں ایک دو تین زینب ہیں تو آپ کہہ سکتے زینباتن۔ اسی طرح سے مؤمنتن مؤمناتن، تو یہ حقیقی مؤنث کے لیے اس کا ہندت، جیسے ہندن،
ہندن کیونکہ مؤنث نام ہوتا ہے، عورت کا نام ہوتا ہے، تو اسے ہنداتن ہم تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقی مؤنث کو تبدیل کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جب مؤنث سالم کا۔ اسی طرح سے غیر عاقل کے لیے بھی کبھی کبھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جب مؤنث سالم کا استعمال کبھی کبھی غیر عاقل کے لیے بھی ہوتا ہے، ایسا غیر عاقل جس میں تا مربوطہ پایا جائے، یعنی مؤنث کی علامت پائی جائے، اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، جیسے شریکتن کمپنی، شریکاتن، شجراتن شجراتن۔ غیر عاقل کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جن میں ارواح نہیں ہوتی، روح نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی، جمادات وغیرہ۔ تو جب مؤنث سالم مطلب صرف انسانوں کے یا عاقل کے لیے خاص نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال غیر عاقل کے لیے بھی ہوتا ہے، جبکہ جب مذکر سالم میں ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ لازمی ہے کہ مذکر ہو پلس عاقل ہو، مذکر اور عاقل کے لیے ہی اونا اینا کا وزن استعمال ہوتا ہے، جبکہ جب مؤنث سالم عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاقل عورتوں کے لیے، غیر عاقل جو ہے مذکر ہو چاہے مؤنث، اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے آتن اور آتن کا۔ اب یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ جیسے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ شرطیں کیا ہیں، اس کی شروط کیا ہیں، کس وہ یہاں پر ذکر نہیں کی گئی ہیں، وہ شروط یہاں ذکر نہیں کی گئی ہیں، درس میں موجود ہیں وہ شرطیں۔ تو وہ کون سا اسم ہوگا جو جمع مؤنث سالم کے وزن پر جس کو ہم اس کی جمع بنا سکتے ہیں؟ تو وہ چیزیں جو ہیں مثلا سب سے پہلے کہ وہ علم ہو، وہ علم ہو، مطلب کہ جو مؤنث نام ہو، اگر وہ کسی کا مؤنث نام ہے، پراپر نیم جسے ہم کہتے ہیں فیمینن پراپر نیم، تو یہ مؤنث علم ہو، تو یہ اگر علم ہوگا تو اس کو ہم جمع مؤنث سالم کے وزن پر اس کا وہ بنا سکتے ہیں، جمع پلورل بنا سکتے ہیں۔ مثلا جیسے اگر یہیں پہ اگر لکھیں، اگر ہم کہیں مریم، مریم کیونکہ علم ہے مؤنث کا، تو ہم مریمات کہہ سکتے ہیں، مریماتن، اس طرح سے۔ اسی طرح زینب جیسے یہاں ہے زینباتن، فاطمہ فاطماتن، فاطمتن فاطماتن، ہندن ہنداتن۔ تو آپ جو ہے اس جگہ پر اس کو اگر وہ علم ہے مؤنث کا، مؤنث حقیقی، تو آپ اس کو جو ہے جمع بنا سکتے ہیں، جب مؤنث سالم کے وزن پر اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ، زینبات، ہندات، مریمات، یعنی جس کے آخر میں اور اسی کے ساتھ جس کے آخر میں تا تانیث آ جائے، جیسے فاطمہ، تو اس میں بھی آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ اس کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ جیسے یہاں پہ تو علامت نہیں ہے مریم میں، اسی طرح سے زینب میں، ہند میں علامت نہیں تھی، لیکن ہم نے پھر بھی کیونکہ یہ مؤنث کے نام ہے ہم نے اس میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا، مطلب ایک دو تین، تین یا اس سے زیادہ مریم ہو تو ہم مریمات کہہ سکتے ہیں، زینب تین سے زیادہ ہو زینبات کہہ سکتے ہیں، ہند تین سے زیادہ ہو ہندات کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ نام مؤنث کے جس کے اندر علامت موجود ہے، جیسے فاطمتو، تو اسے آپ فاطماتن کہہ سکتے ہیں، فاطماتن، ایک سے زیادہ فاطمہ ہوں گی فاطماتن، خدیجتن خدیجہ، خدیجتو خدیجاتن، اس طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ مسلمتن مسلماتن جیسا یہی ہے، مؤمنتن مومناتن، تا مربوطہ آ گیا جس کے پیچھے آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقی ہو، حقیقی مؤنث کے لیے جس کا استعمال ہوتا ہو، تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ مذکر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ جو جمع مذکر سالم وہ تو صرف مذکر اور عاقل کے ساتھ خاص ہے، لیکن جمع مؤنث سالم میں ایسی کوئی قید نہیں ہے، یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے ہوتا ہے، اور مذکر مؤنث دونوں کو وزن، دونوں کو بھی آپ جمع مؤنث سالم کے وزن پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا تلحتو، تلحتو یہ مذکر کا نام ہوتا ہے، لیکن کیونکہ آخر میں اس کے تا مربوطہ آیا ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے، تو تلحاتن اس کو کر سکتے ہیں، تلحاتن، حالانکہ مذکر تھے، یہاں پہ پتا چلا کہ اگر مذکر بھی ہے تو اس کا بھی جمع جو ہے جمع مؤنث سالم کے وزن پر بن جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے طلحہ ہے، اور اسی طرح سے معاویہ ہے، تو معاویتو معاویاتن، اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ الف و تا لگا کر کے کر سکتے ہیں۔ اس میں لیکن کچھ استثناء ہے، ہر اسم ضروری نہیں ہے کہ جس کے آخر میں تا مربوط آئے وہ لازمی طور پر اس کو ہم اسی وزن پر کنورٹ کرتے ہیں۔ مثلا امراۃن، امرا امراۃن، امراۃن عورت کے لیے ہوتا ہے، تو اس کی جمع امراآتن نہیں آتی ہے، غلط ہے ایسا، اس کی جمع نساؤن آ جاتی ہے، جو پوری طرح سے بروکن پلورل ہے، جمع تکسیر ہے، نساؤن، تو امراۃن کی جمع امراآتن نہیں بنتی، نساؤن۔ اسی طرح سے شات، بھیڑ کو جو کہتے ہیں شات،
شات کی جمع شاتاتن نہیں ہوتی، یہ شاتاتن یہ غلط ہے، شاتاتن نہیں ہوتی، شیعہ ہوتی ہے، شیعہ، اس طرح سے شیعہ، یہ شات کی جمع شیعہ ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر اسم جس میں آخر میں تا مربوطہ آئے اس کی جمع آتن سے بنائی جا سکے، بعض اسما اس میں جو ہے مستثنا ہے، لیکن اکثر 95% سے زیادہ ایسا ہی ہوگا کہ اگر آخر میں تا آ رہا ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہو آتن کے اندر، اگر اس کو جمع ہونا چاہے وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو، جیسے طلحہ، حمزہ، تو حمزاتن کہا جا سکتا ہے اس کو، حمزہ کو حمزاتن، کیونکہ اس میں بھی حمزتو آخر میں تا مربوط آتا ہے، تو حمزاتن کہا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں اگر الف مقصورہ آ رہا ہو یا الف ممدودہ آ رہا ہو، جو کہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، وہ بھی الف مقصورہ اور الف ممدودہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے، تو اگر وہ بھی آ جائے تو انہیں بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں آتون کے ذریعے، آتون کے ذریعے اسے بھی ہم کنورٹ اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کا مثال کیا ہے؟ مثلا حبلا، حبلا، تو حبلا کو حبلا یاد کر دیں گے، حبلا کو حبلا یاد کر دیں گے، مثلا کیسے؟ حبلا، حبلا میں دیکھیں آخر میں یہ ہا با اور لام تو روٹ ہیں، اس کے علاوہ یہ زائدہ ہے الف مقصورہ جو کہ مؤنث کی علامت ہے، تو اگر اس کو آپ کو کنورٹ کرنا ہے تو کہیں گے حبلا یات۔ اور یہ ہم نے پہلے دیکھا تھا بالکل، جب مذکر مؤنث کی بات کر رہے تھے، جب اسما میں ہم تفریق کر رہے تھے، تقسیم، وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو اسم مقصور ہے اس کا تسنیہ کیسے بنائیں گے اور اس کی جمع کیسے بنائیں گے، یہ ہم نے اس ٹائم دیکھا تھا، تو اس ٹائم یہ بات ہوئی تھی۔ بہرحال یہ حبلہ جو ہے اسی میں سے ہے، حبلہ یاتن، ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو مثال ہے الف مقصورہ آخر میں آیا جو تانیث کی علامت ہے مؤنث کی، اگر الف ممدودہ آ جائے جیسے حسنا، حسنا تو اس کی جو جمع بنائی جاتی ہے اس کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ جو حمزہ ہے اس کو واو میں تبدیل کر دو یا یا میں تبدیل کر دو، دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کر دیں گے حسنوات، حسنوات، حسنواتن، اس طرح سے دیکھیں تو یہ واو میں تبدیل کر دیا ہم نے حمزہ کو اور آخر میں آتن لگا دیا، اسے حسنا یاتن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب حمزہ آتا ہے تو دونوں آپشن آپ کے پاس ہوتے ہیں، چاہے واو میں تبدیل کریں چاہے یا میں تبدیل کریں، تو حسنا واتن اور حسنا یاتن، تو اسے حسنا واتن۔ تو یہ بھی دیکھیں آخر میں اگر الف ممدودہ آیا ہے جو کہ تانیث کی علامت ہے، تو ایسی صورت میں اس اسما کو بھی ہم جم مؤنث سالم کے وزن پر اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بعض، جس طرح سے ہم نے جب مذکر پڑھا تھا تو مذکر پڑھتے ٹائم ہم نے کہا تھا کہ ایسا افعل کا وزن جس کی ایسا افعلو کا وزن جس کی مؤنث فعلا ہو، فعلا ہو، تو وہ جو ہے فعلا ہو تو اس کا جو جمع ہے وہ یعنی افعلو کا جمع افعلون نہیں ہوگا، افعلو کا جمع جو ہے افعلو کی جمع افعلون نہیں ہوگی، وہی قاعدہ یہاں پہ بھی لگتا ہے، ایسا مؤنث جو فعلا کے وزن پہ ہو، جس کا مذکر افعلو کے وزن پہ ہو، اس کی جمع بھی، اس مؤنث کی جمع بھی آتون لگا کے نہیں کی جا سکتی، بالکل سیم وہی قاعدہ ہے، دونوں قاعدے یہاں پر بھی ہیں، جیسے وہاں فعلان کے لیے ہم نے کہا تھا فعلا، اور یہ افعلو کے لیے جیسے سودا کہا تھا، تو یہ اس میں یہاں پہ غلطی ہے، فعلا اس وزن پہ نہ ہو افعلو، اور فعلان کی جمع فعلا کے وزن پہ نہ ہو، تو اسی طرح سے اگر اس کی جمع فعلا کے وزن پہ ہے تو اس کا مطلب اس فعلا کو مؤنث کو آتون والے وزن پر ہم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، قاعدہ نہ بھی یاد رہے، بہت ساری چیزیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آتون اور آتین یاد رکھیں کہ زائدہ آتون آتین جہاں بھی نظر آئے گا اگر وہ روٹ کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ جمع مؤنث سالم ہوتا ہے۔ اس کے بعد مصغر، مصغر غیر عاقل کی مصغر، مصغر کہتے ہیں تصغیر کو، تصغیر مطلب کسی اسم کو چھوٹا کرنا، ڈیمینیٹیو فارم، مثلا میں کہوں رجل، رجل کی اگر ڈیمینیٹیو تصغیر کرنی ہے تو اس کا وزن فعیل کا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں رجیل، رجیل فعیل، تو یہ رجل آدمی، رجیل چھوٹا آدمی، یہ یا تو کسی کو محبت سے بولنے کے لیے بھی اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے، یا کسی کو حقیر بنانے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے، چھوٹا آدمی ہے تو یا تو آپ اسے محبت سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا کسی کو حقیر بنانے کے لیے بھی، اس کو چھوٹا بتانے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تصغیر کا، جیسے بنیا، بنیا جو لفظ ہے یہ بنیا تصغیر ہے جو
लुकमान अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया था इसी वजन पे, बुनई या रुजई लुन, ये ऐसा है बुनई, वो बुनई युन था, बुनई युन इस तरह से था। लेकिन जब उसमें या जो मुतकल्लिम का जो जुड़ी ज़मीर मुदाफ इलैहि के तौर पे, तो ये या जो है उसमें मिल करके बुनैया हो गया इस तरह से। बुनैया यानी या मेरे प्यारे बेटे, इसका तर्जुमा ऐसे किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ये जो तस्गीर है, ये कभी कभी मोहब्बत के लिए, अफेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी छोटा आदमी, यानी मोहब्बत से किसी को बोलना हो, बड़ा अच्छा लग रहा हो, हाइट छोटी है, उससे कहना हो तो रुजैलुन कहें। और अगर किसी की बेइज्जती भी करनी हो तो भी इसका इस्तेमाल करके कहा जा सकता है कि छोटा आदमी है तो कोई हैसियत नहीं है, इस तरह से। दोनों तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो रजुलुन से रुजैलुन छोटा आदमी कर दिया, हसनुन से हुसैनुन छोटा हुसैन। ठीक है, इससे ये भी पता लग गया कि हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, उनमें बड़ा कौन है छोटा कौन है याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। हसन रजी अल्लाह अन्हु बड़े हैं और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु छोटे भाई थे उनके, इसीलिए हुसैन फ़ुआइल के वजन पे छोटा हसन। और इसी तरह से मसलन असद, असदुन शेर, शेर का बच्चा हुसैदुन, फ़ुआइलुन के ही वजन पे सेम। तो इसे कहते हैं तस्गीर बनाना। अब गैर आकिल की अगर तस्गीर है, गैर आकिल की तस्गीर है, तो उसे हम अ, आतुन के जरिए जो है उसकी जमा मुन्नस सालिम बना सकते हैं। मसलन जबल, जबलुन, जबलुन को अगर हम तस्गीर करेंगे तो क्या बनेगी? जुबैलुन बनी ना, जुबैल, सऊदी अरब में जगह है जुबैल। तो वो जबल की तस्गीर है, वो छोटा पहाड़, छोटी पहाड़ी, जबल पहाड़, जुबैलुन छोटी पहाड़ी। जुबैलुन क्योंकि तस्गीर है गैर आकिल की, अगर इसकी हमें जमा करनी है तो जमा मुअन्नस की जाएगी, हम कहेंगे जुबैलात, जुबैलातुन, इस तरह से कहा जा सकता है तस्गीर को। ठीक है, तो ये इसका एक फायदा है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जुबैल तस्गीर अगर है गैर आकिल की तस्गीर, तो उसको भी आप इसी तरह से दिरहम, दुरैहिम, दिरहम एक दिरहम जो चांदी का सिक्का आता है, दिरहम, उसको आप जब तस्गीर करेंगे तो फुआइलुल, फुआइलुन के वजन पे, तो हम कहेंगे दुरैहिम, दिरहम दुरैहिम, फुआइलिल। तो फुआइलिल के वजन पे आया तो दुरैहिम को दुरैहिमात, दुरैहिमातुन किया जा सकता है। तो ये तस्गीर का भी जो वजन, तस्गीर अगर आप करते हैं गैर आकिल की तस्गीर है तो उसको आप फिर आतुन जब मुअन्नस सालिम के वजन पे ले जा सकते हैं। इसी तरह से गैर आकिल जो मुजक्कर है उसकी सिफत, गैर आकिल की सिफत, अगर गैर आकिल की सिफत आप ला रहे हैं तो उसकी सिफत को आप मुअन्नस लेकर के आएंगे। गैर आकिल की सिफत को मुअन्नस लेके आएंगे, क्या मतलब? मसलन जबल, जबल पहाड़ी को कहते हैं। जबल की सिफत अगर मसलन शामिख, शामिख अगर जबल की सिफत के तौर पे ला रहे हैं जो कि जबल गैर आकिल है, तो आप शामी खातून कह सकते हैं, क्योंकि जबल गैर आकिल है। और गैर आकिल की सिफत आप अगर लेकर के आते हो तो गैर आकिल की सिफत को आप मुअन्नस ला सकते हो, आत यानी जब मुअन्नस सालिम के वजन पर उसकी सिफत को लाई जा सकती है। इसी तरह से ऐसे अस्मा जो जिनमें पांच हरूफ होते हैं, पांच हरूफ होते हैं, पांच हरूफ जिसमें होते हैं, ऐसे अस्मा को भी आप जब मुअन्नस सालिम के वजन पर उसकी जमा बना सकते हो। मसलन सुरादिक, सुरादिक, देखें यहाँ पे, इसको मिटाते हैं। सुरादिक, सुरादिक, ये सुरादिक देखें पांच हर्फ है इसमें, 1 2 3 4 5। तो सुरादिक को क्या करेंगे? सुरादिकातुन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जमा जम तकसीर, जम तकसीर के वजन पर, ब्रोकन प्लूरल के वजन पर इसकी कोई जमा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा होगा कि इसकी कोई जमा मौजूद नहीं है तो फिर इसकी जमा हम जम मुअन्नस सालिम की, सालिम के वजन पर बना सकते हैं। इसी तरह से मसलन हम्माम, हम्माम जो बाथरूम के लिए हम कहते हैं ना हम्माम, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं? हम्माम, देखिए इसमें भी पांच है, एक दो मीम तीन, एक अलिफ चार और एक मीम पांच, तो हम्माम, तो इसको भी आप हम्मामातुन कर सकते हैं क्योंकि पांच लेटर्स हैं इसमें और इसकी कोई जम तकसीर मौजूद नहीं है। ब्रोकन प्लूरल हम्माम का कोई मौजूद नहीं है अरबी में, तो इसकी आप जमा जम मुअन्नस सालिम के वजन पर कर सकते हैं, हम्मामात। इसी तरह से इस्तबल, इस्तबल वो घोड़े का जो रहता है इस्तबल, इसकी भी जमा क्योंकि पांच लेटर्स है इसमें, 1 2 3 4 5, इस्तबलातुन, इस तरह से कर सकते हैं, इस्तबलातुन। ठीक है, तो
یہ آخری ایک چیز تھی جو مطلب یاد رہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے 5-6 چیزیں دیکھی ہیں جن کی جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جن کی جمع جب مؤنث سالم کے وزن پر آ سکتی ہے، مؤنث حقیقی ہو یا تا مربوطہ آخر میں جس کے جڑا ہوا ہو، حتیٰ کہ اگر وہ مذکر نام بھی ہے تو بھی اس کی جمع ہم خاتون کے وزن پر لے آ سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ہے تصغیر ہے، تصغیر جو ہے غیر عاقل کی، اس کو بھی ہم جو ہے خاتون کے وزن پر لے آ سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ اسما جن میں 5 حرف آتے ہیں اور ان کی جمع تقصیر اگر موجود نہیں ہے تو اس کی جمع جب مؤنث سالم کے وزن پر خاتون کے ساتھ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند چیزیں تھیں جو یاد رکھنے کی ہیں. اب آ جائیں، یہ باتیں تو پوری ہو گئی کہ کون سے اسما ہیں جس کو ہم آتون آتین کے وزن پر بنا کر کے لا سکتے ہیں. کہتے ہیں الملحقات بالمؤنث السالم، مؤنث سالم سے کون سے اسما ایسے ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہوں گے. تو یہ دو ہی چیزیں ہیں. اب ایسا کیوں ان کو ملحقات کیوں کہا جاتا ہے، ان کو جمع مؤنث سالم کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے اندر وہ جو شرطیں ہیں جمع مؤنث سالم ہونے کے لیے، وہ شرطیں پائی نہیں جاتی ہیں. جمع مؤنث سالم کی شرط نہیں پائی جاتی، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کا ہی کیا جاتا ہے. اسی لیے ان کو ملحقات کہا جاتا ہے، جمع مؤنث سالم کے ملحق ہیں، ان سے جوڑ دیے گئے ہیں. اور ان کا اعراب بھی بالکل ویسے ہی بتایا جائے گا جیسے جمع مؤنث سالم کا اعراب بتایا جاتا ہے. ان کا جو رفع ہے دمہ کے ذریعے بتایا جائے گا، اور ان کا نصب اور جر کسرہ کے ذریعے بتایا جائے گا. جیسے ہم نے جمع مؤنث سالم کا جب بارے میں پڑھ رہے تھے، اعراب کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے، اعراب کی اقسام اور اعراب کی علامات، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مؤنث سالم ہم نے 3 چیزیں ایک ساتھ بتائی تھیں: اسم مفرد، جمع تکسیر اور جمع مؤنث سالم. ان کا اعراب حرکت بتایا جاتا ہے. تو جمع مؤنث سالم میں رفع جو ہے دمہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے، نصب کسرہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے جو کہ فرعی علامت ہے، سیکنڈری علامت ہے، کیونکہ اصلی علامت ہوتی تو فتحہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے. تو یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں. اور جر بھی اس کا کسرہ کے ذریعے، اصلی علامت کے ذریعے اس کا جر بتایا جاتا ہے کسرہ سے. اس لیے ہم کہتے ہیں مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. رفع میں مسلماتن، نصب میں مسلماتن، اور جر میں بھی مسلماتن. تو الف اور تا اس کے آخر میں ہونے کی وجہ سے ہم اسے مؤنث جمع مؤنث سالم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن اسے جمع مؤنث سالم کہتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ شرط نہیں پائی جاتی کہ جس کی وجہ سے ہم اسے جمع مؤنث سالم کہیں. یعنی نہ یہ علم ہے کسی فیمیل کا، نہ یہ کوئی ایسا نام ہے جس کے آخر میں تا مربوطہ آتی ہے مفرد میں، نہ یہ تصغیر ہے، نہ یہ 5 حرف کا اسم ہے جس کی جمع تکسیر موجود نہیں ہے. یعنی کوئی بھی وہ شرط موجود نہیں ہے جس کے بنا پر ہم اسے جمع مؤنث سالم کہہ سکیں. اسی لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ملحق کر دیتے ہیں سو، کیونکہ اس کے اندر الف اور تا موجود ہے آخر میں، اور اس لیے پورے اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ جمع مؤنث سالم کی طرح کیے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں المراد بها ملحقات بالمؤنث السالم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اسماء، یہ وہ ناؤنس ہیں فقدت شرط جمع المؤنث السالم، جس کے اندر جمع مؤنث سالم کی شرط نہ پائی جائے، ویسے ناؤنس. لکنھا تعامل معاملتہ، لیکن یہ کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کیسے ڈیل کیا جائے گا ان کے ساتھ؟ بالکل جمع مؤنث سالم کی طرح ہی ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. اعراب ان کا ویسے ہی بتایا جائے گا جیسے جمع مؤنث سالم کا بتایا جاتا ہے، دمہ کے ذریعے رفع اور کسرہ کے ذریعے نصب اور جر. اور یہ کہتے ہیں 2 ہی ٹائپس کے ہیں، یہ نوعان. پہلی قسم ہے جو ایک ہی کلمہ ہے، بس اسی کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ ہمیں. جیسے وہاں پہ ہم نے اولو یاد رکھا تھا، عشرون سے لے کر کے 90 تک کے نمبر سے یاد رکھے تھے، اور بھی تھوڑے بہت اس میں اور چیزیں تھیں. یہاں پہ بس لیکن ایک ہی چیز ہے، اولات. اولات، اور یہ جو ہے اس کا کوئی مفرد نہیں ہوتا ہے اولاد کا، اسی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم نہیں ہے. کیونکہ اگر جمع مؤنث سالم ہوگا تو لازمی ہے کہ اس کا مفرد ہو، مفرد سے ہی پھر وہ جمع بنتا ہے. لیکن اولاد کا کوئی مفرد ہی موجود نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے، بلکہ اس کا مفرد اس کے لفظ سے نہ بنتے ہوئے صاحبتن، لفظ صاحبتن کی یہ جمع ہے اولاد. تو یہ اس کے لفظ میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے اندر سالم نہیں ہے نا. اگر سالم ہوتا تو یہ بھائی اول نظر آتا ہے یہاں پہ، تو اول تو نظر آ ہی نہیں رہا مفرد میں. اس کا مطلب یہ اس کے لفظ میں سے نہیں ہے، اور اس کے لفظ میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے بلکہ ملحق ہے جمع مؤنث سالم کے. کیوں ملحق ہے؟ کیونکہ اس کے اندر الف اور تا زائدہ نظر آ رہا ہے. تو اولاتن. اب اس کا جب اعراب کریں گے تو بالکل ویسا ہی کریں گے جیسے جمع مؤنث سالم میں کرتے ہیں. جیسے قرآن میں آیت ہے وہ اولات الاحمال، اولات الاحمال، دیکھیں اولات مرفوع ہے. اب اگر اسے منصوب کرنا ہے تو ہم کہیں گے رأیت اولاتی الاحمال، رأیت الاولاتی الاحمال، اولاتی کر دیا ہم نے نصب میں. اور ہم کہیں گے مررت بھی اولات الاحمال، مررت کے ساتھ حرف جر با آ گیا بعد میں، تو حرف جر با کی وجہ سے بھی جب ہم نے اس کو مجرور کیا تو کسرہ کے ذریعے کیا، تو بالکل اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا
جمع المؤنث السالم کی طرح۔ تو یہ پہلی ہو گئی اولا، تو اسے یاد رکھنا ہے بس۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہوا ما سمی بہ من ھذا الجمع، اگر کسی کا نام ہی اس جمع پر رکھ دیا جائے، اس وزن پر کسی کو نام دے دیا جائے، مثلا جگہ کا نام دے دیں ہم، جمع مؤنث سالم کے وزن پر کسی جگہ کو نام دے دیں، کسی انسان کو نام دے دیں جمع مؤنث سالم کے وزن پر، کسی چیز کو نام دے دیں جمع مؤنث سالم کے وزن پر، تو اس صورت میں پھر اس کے ساتھ بھی جو معاملہ کیا جائے گا وہ ویسا ہی کیا جائے گا جیسے جمع مؤنث سالم کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہ اصلاً جمع نہیں ہوتی ہے، اصلاً یہ جمع ہے ہی نہیں، تو پھر اس لیے اس کو ہم جمع مؤنث سالم تو نہیں کہتے، لیکن اسے ملحق کر دیتے ہیں جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جیسے مثلا عرفات معروف، عرفات مشاعر حج میں سے ہے، حج کے دوران آدمی وہاں ٹھہرتا ہے، وقوف کرتا ہے عرفہ میں، تو اس کا نام کیا عرفات۔ اب ایسا نہیں ہے نا کہ عرفہ 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 3 سے زیادہ عرفہ ہوئے تو ہم نے نام دے دیا عرفات، نہیں، اس جگہ کا نام ہی عرفات ہے جو کہ جمع مؤنث سالم کے وزن پر ہے۔ تو جب اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا تو مرفوع اسے جب بتائیں گے ہم تو دمہ سے بتائیں گے، اور نصب اور جر اس کا کسرہ سے بتائیں گے، ہم کہیں گے عرفاتن نصب میں، عرفاتن جر میں، اور عرفاتن رفع میں۔ اسی طرح سے زینات، اگر کسی کا نام ہے مثلا زینتن سے زیناتن بنائے تب تو یہ جمع مؤنث سالم کہلائے گا، زینتن سے زیناتن، لیکن کسی کا نام ہی زینات رکھ دیا گیا، زینات نام رکھ دیا کسی کا، جگہ کا، چیز کا، آدمی کا، انسان کا، کسی کا زینات نام رکھ دیا، تو اب یہ جو ہے اس کے ساتھ جمع مؤنث سالم کا معاملہ کیا جائے گا، لیکن اسے جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے کیونکہ یہ اس وقت نام دے دیا گیا ہے اس جگہ کو اس کا۔ اسی طرح سے عطیات، کسی آدمی کو نام دے دیا جائے عطیات، تو یہ عطیات نام اب کیا ہو گیا، جمع مؤنث سالم کے حکم میں چلا گیا۔ اسی طرح سے عنایات نام دے دیا کسی آدمی کو، کسی کو برکات نام دے دیا، ایک ہوتا ہے برکتن، برکتن کی جمع برکاتن، اللہ نے برکتیں ہم پر نازل کی ہیں مثلا اس طرح سے، تو وہ تو جمع مؤنث سالم ہی ہوگا، برکتن سے برکاتن، کیونکہ آخر میں تا مربوطہ ہے برکت کے۔ تو ہم نے پہلے یہ قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جس بھی اسم کے آخر میں تا مربوطہ ہے اس کی جمع جمع مؤنث سالم کے وزن پر بنتی ہے، اس کی کچھ استثناء ہے جو ہم نے دیکھ لی، امراۃن جیسے کہ، یا شاتن، تو کچھ استثناء ہے، لیکن اکثر 95% سے زیادہ کیس میں یہی ہوگا کہ اگر تا مربوطہ آخر میں نظر آ رہی ہے آپ اس کو آتون کے ساتھ کنورٹ کر سکتے ہیں جمع مؤنث سالم میں اکثر تو، لیکن یہاں پر مراد یہ نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ کسی کا نام، جگہ ہو، انسان ہو، اس کو نام ہی برکات دے دیا جائے، تو اس صورت میں اب یہ کیا ہوگا، ملحق جمع مؤنث سالم ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی مفرد سے جمع نہیں بنایا گیا ہے، یہ تو ایک نام ہی دے دیا اس کو۔ اسی طرح سے عذریات کا بھی وہی معاملہ ہے۔ اب کہتے ہیں وہ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ جَمْعًا، کیونکہ یہ جمع نہیں ہے کچھ بھی، یہ ان میں سے کوئی بھی عرفات جمع نہیں ہے اصل میں، یہ تو کسی جگہ کا نام ہے جو جمع کے نام پر رکھ دیا، جگہ کا نام جمع مؤنث سالم کے نام پر رکھ دیا، تو اسی لیے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ معاملہ بالکل ویسا ہی کیا جائے گا جیسے جمع مؤنث سالم کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن اب ہم اسے ملحق کہیں گے، جمع مؤنث سالم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اعراب ویسے ہی بتایا جائے گا۔ تو اس چیز کے علم ہونے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ نحو میں اصل چیز اعراب ہوتی ہے، اگر آپ یہ آتون آخر میں دیکھ لیں اور یہ زائدہ ہے، ایکسٹرا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جمع مؤنث سالم کے حکم میں رہے گا، اور اس کا اعراب ویسے ہی کیا جائے گا جیسے جمع مؤنث سالم کا کیا جاتا ہے۔ فی الحال اس چیز کو غور کرنا مقصود ہے، یہ ساری چیزیں نہ بھی یاد رہیں کہ وہ جگہیں، وہ چیزیں جن کو نام دے دیا جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے وزن پر تو وہ پھر ملحق ہو جاتی ہیں جمع مؤنث سالم کے، اگر یہ چیز نہ بھی یاد رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس دیکھیں کہ آتون زائدہ آخر میں آتا ہے تو وہ جمع مؤنث سالم ہے یا اس وزن پہ ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے خلاصہ ہے اس چیپٹر کا جمع مؤنث سالم کے تعلق سے، کہ ہر وہ اسم جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے الف اور تا کی زیادتی کے ساتھ، مفرد میں اگر اس کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر اسے ہم جمع مؤنث سالم کہتے ہیں، اور وہ آتن اور آتن کے وزن پر اس کا اعراب کیا جائے گا، آتن آتن آتن، اور اس کے ساتھ جس چیز کو اٹیچ کر دیا گیا ہے وہ اولاد ہے، ایک تو اولاد، کیونکہ یہ اس کا مفرد نہیں پایا جاتا اس لیے ہم کہتے ہیں جمع مؤنث سالم کے ملحق ہے، اور اسی طرح سے بعض جگہیں اور انسان اور آدمی جن کے نام رکھ دیے جاتے ہیں اس وزن پر وہ بھی ملحق ہو جاتے ہیں جمع مؤنث سالم کے، اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو جمع مؤنث سالم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا درس تھا، اس کے بعد والا درس ہوگا جمع تکسیر کے تعلق سے انشاءاللہ، جو آئندہ درس نمبر 20 میں ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔